نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللاعان ولا الفاحش ولا البذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، آج کا موضوع احتجاج کے آداب کے حوالے سے ہے۔ احتجاج کے دوران اسلحے کی نمائش اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، چنانچہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا نہ دے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے، یعنی وہ قتل ناحق کر کے جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ اس لیے احتجاج کے دوران خاص طور پر اسلحے کی نمائش اس کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس اشارے کو ترک نہ کر دے، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگی تلوار لینے سے بھی اور ننگی تلوار دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ احتجاج کے دوران جس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اس نے جو زیادتی کی ہے وہ تو بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی پگڑی اچھالنا، اس کی عزت اور آبرو کو پامال کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں جیسے اس مہینے کے اندر تمہارے لیے اس دن کی حرمت ہے اور تمہارے لیے اس شہر کی مقرر کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ اے کعبہ، تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مرتبہ کتنی عظمت والا ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ اور پھر آگے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں مومن کے بارے میں گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح احتجاج کے دوران کسی کی کسی چیز پر قبضہ کرنا اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی
ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔ تو احتجاج کے دوران کسی بھی انسان کی کوئی بھی چیز اس پہ قبضہ کر لینا، اس کو اٹھا لینا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور اگلی چیز، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو جان سے مار دینا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس انسان نے کسی انسان کو قتل کیا یا زمین میں فساد کیا تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو احتجاج کے دوران کسی کو قتل کر دینا، احتجاج کے دوران کسی انسان کا قتل کرنا، یہ بھی شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ ساری دنیا کا نیست و نابود اور تباہ و برباد ہو جانا یہ ہلکا واقعہ ہے بنسبت ایک مسلمان کے قتل کے، یعنی ایک مسلمان کا قتل یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا واقعہ ہے کہ ساری دنیا ہی فنا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔